أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ماحول اور معاشرے میں بعض افراد ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اس امت کے اولیاء کرام رحمہم اللہ اجمعین وہ بھی غیب کو جانتے ہیں اور کوئی چیز ان کی نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں ہوتی. وہ عالم ما کان و ما یکون سے مکمل طور پر واقف ہوتے ہیں. تو یہ عقیدہ جو ہے یہ قرآن اور سنہ کے بالکل خلاف اور متصادم ہے. عالم الغیب والشہادہ یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی عالم الغیب والشہادہ کہنا بالکل جائز نہیں ہے. پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم وہ اللہ رب العالمین کو ہے. جس طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ بھی ایسا نہیں ہے جسے وہ جانتا نہ ہو. خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اندہ مفاتح الغیب، یہ لفظ مفاتح یا مفاتی یہ دونوں مفتاحن کی جمع بھی ہو سکتی ہیں، جس کا معنی غیب کے خزانے، جس کا معنی خزانے، اور مفتاحن کی جمع بھی ہو سکتی ہے جس کا معنی چابیاں. اس لیے علماء نے اس کے دونوں ترجمے کیے. اندہ مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اور اندہ مفاتح الغیب دوسرا معنی غیب کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر ایک صحیح حدیث سے ملاحظہ کیجئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. فرمایا کہ یہ جو غیب کی چابیاں ہیں 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے آخر میں جو فرمایا ہے یقیناً اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور رحم مادر میں جو کچھ ہوتا ہے اسے وہ جانتا ہے. کسی نفس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کد کیا کرے گا،
اور نہ ہی کسی کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کمال علم والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئیں، ان کو مفاتیح الغیب قرار دیا اور فرمایا انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ حدیث امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کی ہے، اور اسی طرح امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاستسقاء اور اس کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر نقل کی، اور امام طبری نے سورہ لقمان کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کی ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں کتاب العلم کے اندر اس بات کو بیان کیا، اور اس پر باب باندھا امام ابن حبان علیہ رحمہ نے کہ ذکر عدد الاشیاء التي استأثر اللہ تعالی بعلمها دون خلقہ، کہ ان اشیاء کا بیان جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے علم کے ساتھ خاص رکھا ہے، مخلوق کو ان کا علم عطا نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فی 5 لا یعلمہن الا اللہ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ 5 چیزیں جو ہیں اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اور اسی مفہوم کی حدیث جو ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح جو ہے نا وہ امام احمد کی مسند میں اور امام بزار کی مسند میں اور اسی طرح امام ابن کثیر کی تفسیر میں مروی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیب کا جو علم اور خزانہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اس کے متعلقہ قرآن حکیم میں کئی ایک آیات بینات موجود ہیں، اور میں ان آیات اور بینات کا چونکہ اختصار کے ساتھ اس بات کو ذکر کرنا ہے، پورا تفصیل کے ساتھ اس موقع پر ذکر نہیں کر سکتا، بس میں 1-2 باتیں آپ کو احادیث صحیحہ سے اور مختلف اہل علم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے آخر میں حدیث بیان کی، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کیونکہ امام ابن مندہ نے اپنی کتاب الایمان کے صفحہ نمبر 41 اور 42 کے اوپر حضرت عمر سے متعلقہ جو حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، تو حدیث جبریل کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لَقَدْ حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّ رَجُلًا فی آخر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آپ کی زندگی کے آخری ایام میں آیا، اور وہ آ کر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، اور اس نے پھر آپ سے سوالات کیے۔ تو حدیث جبریل کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کا علم اللہ وحدہ لا شریک نے کسی کو مخلوق کو عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ آپ کی زندگی کی آخری احادیث میں سے ہے۔ تو اسی طرح علامہ خازن جو بڑے مشہور اور معروف مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر خازن کی 3 جلد کے 435 صفحہ پر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں قیلا ان المشرکین کانوا یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت قیام الساعہ استعجالا علی سبیل الحذر وکان اليہود یسألونہ عن الساعة امتحانا لأن اللہ تعالی عما علیہم علم وقتها فی التوراة فأمر اللہ تعالی نبیہ ان یجیبہم بقولہ قل انما علمها عند اللہ، یعنی ان اللہ تعالی قد استأثر به ولم يطلع علیہ نبیا ولا ملکا۔ تو علامہ خازن کہتے ہیں کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقوع کے بارے میں جلد بازی میں استہزاء اور مذاق کرتے ہوئے سوال کرتے تھے، اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی غرض سے پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ تورات میں قیامت کے علم جو ہے اس کے بارے میں ان کو مخفی رکھا، قیامت کا علم ان پر واضح نہیں کیا، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے سوالات شروع کیے،
تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان کو اللہ کے اس فرمان کے ساتھ جواب دو، قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ قیامت کے صحیح تفصیلی اور وقوع کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ آگے علامہ خازن اس کا معنی لکھا، ان اللہ تعالیٰ قد استأثر بہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے، لم یطلع علیہ نبیا ولا ملکا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نہ کسی نبی کو اطلاع دی ہے اور نہ ہی کسی فرشتے کو اس بات کی خبر دی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ علم جو ہے اپنے ساتھ خاص رکھا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غیب کے 5 خزانے ذکر فرمائے تو اس میں بھی سورہ لقمان کی آیت پڑھ کر یہ بات سمجھا دی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح فقہ حنفی کے اندر فتاوی قاضی خان میں، جو آناف کے ہاں بڑا مشہور فتویٰ ہے، اور علامہ قاضی خان کی وفات 592 ہجری میں ہوئی ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ رجل تزوج امرأة بغیر شہود فقال الرجل والمرأة، خدا را و پیغمبر را گواہ کر دیم، قالوا یکون کفرا لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهو ما كان يعلم الغیب حين كان في الاحیاء فكيف بعد الموت۔ تو علامہ قاضی خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے گواہوں کے بغیر کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، اور مرد اور عورت دونوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس نکاح کے اوپر گواہ بناتے ہیں، تو فقہائے اناف نے یہ کہا ہے کہ اس کا یہ کہنا کفر ہے، اس لیے کہ اس نے عقیدہ رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، حالانکہ آپ زندگی میں غیب نہیں جانتے تھے تو موت کے بعد کیسے جانتے تھے؟ تو علامہ قاضی خان نے اپنے فتاویٰ میں اس بات کی توضیح فرما دی کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھے کہ آپ غیب جانتے تھے تو اس کا یہ اعتقاد کفریہ اعتقاد ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی میں علامہ ابن نجیم حنفی، جو ابو حنیفہ ثانی کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جو کنز الدقائق کی شرح لکھی ہے، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، 3 جلد کے 88 صفحہ کے اوپر یہ بات لکھی، وفی الخانیۃ والخلاصۃ لو تزوج بشہادت اللہ ورسولہ لا ينعقد ویکفر لاعتقادہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب۔ تو کہتے ہیں الخانیہ اور الخلاصہ جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی گواہی کے ساتھ کسی شخص نے نکاح کیا تو ان کا نکاح منعقد نہیں ہوگا اور کہنے والا کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ آپ غیب جانتے ہیں۔ اور علامہ بزار جو ہیں بہت بڑے جو فقہ حنفی میں ایک فقیہ ہیں، فتاوی بزازیہ جو ہے وہ ان کا مطبوع ہے، اس کے اندر بھی صفحہ 326 پر اور مجموع فتاوی کے جلد 1 صفحہ 35 پر اور البحر الرائق شرح کنز جلد 5 صفحہ 134 کے 24 پر بھی لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں قال علماؤنا من قال ارواح مشائخنا حاضرۃ تعلم یکفر، جو شخص یہ کہتے ہیں ہمارے علماء نے کہا ہے جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اولیاء اور مشائخ کی روحیں جو ہیں وہ حاضر اور موجود ہوتی ہیں اور سب کچھ جانتی ہیں، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی تکفیر کی جائے گی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کی مخلوق کے لیے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ وہ بھی غیب جانتے ہیں۔ تو ان قرآن پاک کی آیات سے اور علماء محدثین کی ان توضیحات سے اور فقہ حنفی کے یہ جو 2 حوالے میں نے عرض کیے، ان سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا اس کی مخلوق کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ بنا لے کہ وہ بھی غیب کو جاننے والی ہستی ہے اور ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، تو وہ شخص جو ہے اس کا یہ اعتقاد کفریہ اعتقاد ہے۔ اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو میں نے جو کتاب مرتب کی ہے احکام و مسائل، یہ ہمارے مرکز القادسیہ سے دارالاندلس سے طبع ہوئی ہے، اس کی جلد اول میں
عقائد کے باب میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور کفریہ اور شرکیہ عقائد سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔